بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنیا نؤتہ منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتہ منها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے متعلق غزوہ احد کے اندر جو افواہ پھیلائی گئی، اس افواہ کے بعد مسلمانوں کی جو حالت ہوئی اور جو نقصان ہوا، اس کے متعلق پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تقدیر الہی اور دوسرا بندے کی خواہشات یا بندے کی نیک نیتی کے متعلق بیان ہوگا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، کسی بھی نفس کے لیے، کسی بھی جان کے لیے یہ اختیار نہیں کہ ان تموتا، وہ خود مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ کسی کی موت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، یہ اس کا مفہوم ہے۔ کتابا مؤجلا، اور موت بھی جب آتی ہے تو مقررہ مدت پر، جو اس کی عمر لکھی ہوئی ہے، مدت لکھی ہوئی ہے، اس مقررہ مدت پر موت آتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کے انعام کا ارادہ رکھتا ہے، دنیا کے انعام کو چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم دنیا سے اس کو دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کے ثواب اور آخرت کے انعام کو چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو آخرت سے عطا کریں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو جزا عطا کریں گے۔ دو چیزیں ہیں، پہلی ہے تقدیر الہی، کیونکہ پیچھے جو غزوہ احد کا ذکر کیا گیا، اس میں تنبیہ کے طور پر بھی مسلمانوں کی حوصلہ افزائی یا جذبہ جہاد زندہ رکھنے کے لیے، پھر حضور کے وصال شہادت کی جو خبر پھیلی، اس کے بعد احوال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی جان اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی جان کو موت نہیں آ سکتی۔ اب اس کے متعلق مفسرین نے جو لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اخبر تعالی، یہاں پر اللہ رب العزت نے خبر دی ہے کہ ان النفوس جمیعها متعلقۃ بآجالها باذن اللہ تعالی وقدرہ وقضائہ، کہ جتنے بھی نفوس ہیں، جتنی بھی جانیں ہیں، ان سب کا تعلق اپنی اجل کے ساتھ ہے۔ متعلقۃ بآجالها، ان کا تعلق ان کی اجل کے ساتھ، بِإِذْنِ اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا اذن، اللہ کی اجازت، وقدرہ وقضائہ، اللہ کی طرف سے جو تقدیر ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کے فیصلے قضاء کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فَمَنْ حَتَّمَ عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ مَاتَ وَلَوْ بِغَيْرِ سَبَبٍ، جب کسی شخص پر، کسی بھی جان پر تقدیر کا معاملہ حاوی ہو جاتا ہے اور اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے، فَمَنْ حَتَّمَ عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ مَاتَ، جب کسی کا وقت، وہ اجل آ جاتا ہے تو پھر وہ موت آ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ وَلَوْ بِغَيْرِ سَبَبٍ، اگرچہ ظاہری طور پر کوئی سبب نظر نہ آئے، کوئی سبب، نہ کہیں دب کر مارا ہے، نہ کہیں ڈوب کر مارا ہے، نہ کہیں
جل کر مارا، نہ کہیں سے گولی لگی نہ تیر لگا، بس بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھتے دیکھتے موت آ گئی۔ سویا ہوا تھا، اٹھا ہی نہیں سویا ہوا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اس کی تقدیر ہے، فمن حتم علیہ، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان یموتا، کہ اس نے مرنا ہے، ماتا، اب وہ مر جائے گا اپنی مدت پر، ولو بغیر سبب، اگرچہ کوئی سبب نہ ہو، بغیر کسی سبب سے بس اس کی روح قبض کر لی، کوئی بیماری بھی نہیں اس کو آئی۔ اور دوسری چیز کیا ہے، وہ بھی اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہے، ومن اراد بقاءہ، اور جس کو باقی رکھنے کا اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، جس روح جس جان کو اللہ چاہتا ہے، یہ آگے اس کا سلسلہ ابھی نفس کا چلے، ومن اراد بقاءہ، جس کا ارادہ باقی رکھنے کا اللہ فرما لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے معاملہ اس کے الٹ ہے۔ اس کا معاملہ اس طرح ہے کہ لم یضرہ من الاسباب کل سبب، پھر جتنے مرضی اسباب آ جائیں اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو کوئی سبب بھی لم یضرہ ذالک قبل اجلہ، اس کی مدت اجل سے پہلے کوئی سبب بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ ابھی اس نے باقی رہنا ہے، اب یہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ابھی چند دن پہلے جو زلزلہ آیا ہے ترکی شام کے اندر، کچھ ایسے ہیں وہ فوراً اس زلزلے کی زد میں آئے، فوراً وہ ختم ہو گئے، اور کچھ 5 دن کے بعد بھی وہ زندہ اس ملبے سے نکل رہے ہیں۔ چھوٹے چند دن کے جو بچے تھے، چند مہینوں کے جو بچے تھے، وہ بھی اس ملبے سے زندہ نکل رہے ہیں 5 دن کے بعد۔ کیوں؟ من اراد بقا، کہ ان کی بقا کا ارادہ اللہ کا ابھی ہے۔ تو جب اللہ کا ارادہ ہے، لم یضر من الاسباب کل سبب، اسباب میں سے جتنے مرضی اسباب اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آ جائیں، اس کو ختم کرنے کے لیے آ جائیں، جب اللہ کا ابھی ارادہ ہے اس کو باقی رکھنے کا، تو کوئی سبب بھی دنیا جہان کا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لِأَنَّ اللَّهَ قَضَاهُ وَقَدَّرَهُ وَكَتَبَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کیوں؟ اللہ نے اس کی ایک مقرر مدت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کا اس کے بارے میں جو فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے، اللہ کی قضاء کے مطابق اس کی وہ مدت پوری ہوگی، چاہے ظاہری طور پر جتنے مرضی اسباب اکٹھے ہو کر اس کو ختم کرنا چاہیں، جب اللہ کا ارادہ نہیں تو اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کسی جہاد میں تھے، دوران جہاد آگے دریائے دجلہ آ گیا، لشکر وہاں رک گیا، دریا کے پار دشمن ہے، اور دریا کے اس طرف دجلہ کے اس طرف یہ اسلامی لشکر ہے۔ جب حضرت حجر بن عدی نے دیکھا کہ لوگ وہاں رک گئے ہیں، دریا پار نہیں کر رہے، تو قال، آپ نے فرمایا، ما یمنعکم ان تعبروا الی ہؤلاء العدو ہذہ النطفۃ، یعنی دجلہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس دشمن سے تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ یعنی دشمن تو ابھی پار ہے، یہ دشمن نے کسے کہا؟ ہذہ النطفہ دجلہ، اس دریائے دجلہ کو بھی دشمن کہا کہ اس سے تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ تم اس سے ڈر رہے ہو کہ دریا میں کودیں گے تو ہم پار نہیں جا سکیں گے، ہم ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے۔ فلما قرع، یہ کہہ کر آپ نے یہی آیت پڑھی، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، دریائے دجلہ میں کودنے سے نہ ڈرو، موت تب آنی ہے جب اللہ کا حکم ہونا ہے۔ ثم اقحم فرسہ دجلۃ، اس کے بعد حضرت حجر بن عدی نے اپنے گھوڑے کو دریا کے اندر اتار دیا۔ فلما اقحم الناس
جب حضرت حجر بن عدی نے اپنے گھوڑے کو دریا میں اتارا، سارے لشکر نے دریا میں اتار دیا، سارا لشکر دریائے دجلہ میں، گھوڑے اپنے ڈال دیے دریا کو عبور کرنے کے لیے۔ فلما رآہم العدو فقالوا دبوان فہربوا، دشمن دے کر بولے یہ تو کوئی دیوانے آ رہے ہیں، وہ دے کر بھاگ گئے، وہ ان کو دے کر ہی بھاگ گئے کہ یہ لوگ جو اس دریا سے نہیں ڈر سکے وہ ان کو ہمارا کیسے ڈر ہوگا۔ تو اسی دہشت سے دشمن ان مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اب تقدیر کا ذکر کر کے آگے فرمایا بندے کی نیت، اگر اس کے عمل کے اندر اس کی نیت دنیا کا معاملہ ہو، دنیا کا انعام اس کی نیت ہو، تو فرمایا ہم دنیا سے دیں گے اس کو، اور اگر آخرت کی نیت ہے تو پھر ہم آخرت کے اعتبار سے اس کو اس کی نیت کے مطابق اعلیٰ اجر عطا کریں گے۔ اس حوالے سے امام بغوی نے حدیث پاک نقل کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جس بندے کی کسی بھی عمل کے اندر نیت آخرت کے طلب کے لیے ہے، یعنی اس عمل کے اندر وہ آخرت کا طلبگار ہے، دنیاوی مقصد نہیں اس کا، اخروی مقصد ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے اخروی اجر ملے گا۔ جو بندہ اپنے عمل کے اندر نیت طلب آخرت کے لیے رکھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کے اندر غنا کو ڈال دیتا ہے، اس کا دل غنا سے بھرپور ہو جاتا ہے، اور اس کے معاملات سارے بکھرے ہوئے بھی پراگندہ معاملات جو ہیں وہ بھی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے معاملات بھی سدھر جاتے ہیں۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، اور ایسا بندہ جب اپنے عمل کے اندر طلب آخرت کی نیت رکھتا ہے، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہوتی، حضور فرماتے ہیں اَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، دنیا اس کی طرف ایسے گرتی ہے جیسے کوئی ذلیل و خوار ہو کر کسی کے قدموں میں گرتا ہے، دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، جس کی عمل کے اندر نیت دنیا نہیں بلکہ اخروی معاملات ہیں۔ اور دوسری طرف بھی فرمائی ومن کانت نیتہ طلب الدنیا، اور جس شخص کی عمل کے اندر نیت دنیا کی طلبگاری ہو، ثواب الدنیا، دنیا کے انعام کو چاہتا ہو، اپنے عمل کے اندر دنیاوی مقاصد ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ الفقر فی عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں میں فقر فاقے ڈال دیتا ہے، بھوک ڈال دیتا ہے، وہ سیر ہوتا ہی نہیں، اس کی آنکھیں کبھی سیر ہوتی نہیں، فقر فاقے اس کی آنکھوں میں اللہ رب العزت ڈال دیتا ہے۔ وشتت علیہ امرہ، اور اس کے معاملات بکھرے رہتے ہیں، اس کے معاملات سدھرتے نہیں۔ ولا یاتیہ منہا الا ما کتب لہ، اور پھر دنیا سے اس کو وہی ملے گا جو اس کا لکھا ہوا ہے، بس اتنا ہی ملے گا، دنیا اس کی طرف پھر نہیں لپکے گی بلکہ اتنا ہی ملے گا جتنا اس کا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے مشہور حدیث پاک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کی روایت فرماتے ہیں، اور اکثر محدثین نے اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے نمبر پر اس حدیث کو لکھا ہے جو نیت کے حوالے سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر بندے کے لیے وہ ہے جو وہ نیت کرے، جو وہ نیت کرے گا اس کے لیے وہی اجر ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جس نے ہجرت کی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور جس نے ہجرت کی دنیاوی مقاصد کے لیے وہ پا لے گا، او امرات یتزوجھا، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے اس نے ہجرت کی تو اس کا وہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ہجرتہ، جس چیز کی اس نے نیت کی پھر اس کی ہجرت اسی طرف ہے۔
نہ وہ اللہ کے رسول کے لیے ہے نہ اللہ کے لیے ہے، اگر کسی دنیاوی مقاصد کے لیے اس کی نیت ہے۔ تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اس کے حوالہ سے متعدد مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ نیت کا کتنا اعلیٰ کردار ہوتا ہے بندے کے عمل کے اندر۔ مثلا سورج غروب کی طرف جا رہا ہے اور باہر کسی کھلے میدان کے اندر آپ دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں، دونوں آدمی سجدے کے اندر ہیں، دونوں آدمی سجدے کے اندر ہے، سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، ایک مجوسی ہے، دوسرا عصر کی نماز کے سجدے میں ہے، ایک سورج کی پوجا کرنے والا ہے، ایک رب کا عبادت گزار ہے، ایک رب کو سجدہ کرنے کے لیے نماز عصر میں سجدے کے اندر جھکا ہوا ہے، اور ایک سورج کو پوجنے والا سورج کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ظاہر دیکھنے کے اندر دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، لیکن ان کی نیت نے ان کے عمل کو جدا کر دیا۔ ایک کی نیت ہے سورج کی عبادت کے اعتبار سے، ایک کی نیت ہے رب تعالیٰ کی عبادت کے اعتبار سے، کر دونوں سجدہ رہے ہیں، دونوں اگرچہ ایک ہی صورت اختیار کیے ہوئے ہوں، لیکن نیت کی وجہ سے ان کا عمل جدا ہو گیا۔ ایک کفر شرک کر رہا ہے، دوسرا رب کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جو بندہ اپنی نیت رکھتا ہے اخروی معاملات کے اندر، تو اس کی نیتوں میں سب سے اعلیٰ نیت اس بندے کی ہے جو بندہ رب کو پانے کی نیت کرتا ہے، جو رب کو پانے کی نیت کرتا ہے، جو جنت کو پانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کو جنت مل جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے جو میری ملاقات کے لیے، جو مجھے پانے کے لیے کسی عمل کے اندر نیت کرے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ مجھے رب سے ملاقات نصیب ہو، تو اللہ فرماتا ہے اس کو اس عمل کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے میری ہی اس کو ملاقات نصیب ہوگی۔ جب رب مل جائے تو پھر اس بندے کو اگرچہ جنت اس کو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن جس کو رب مل جائے، جنت والا مل جائے، اس کو پھر جنت کی ہوش کہاں ہوگی؟ تو یہ بندے کی نیت کے اندر اس کا عمل جو ہے وہ اعلیٰ بنتا ہے۔ نیت، پھر نیت کے اندر خلوص جتنا اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اس کا اجر بھی اعلیٰ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کے اندر نیک نیتی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ